بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث احباب کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس حدیث کے سننے سے اگر سنیں گے تو یقیناً اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مراد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خوبصورت فلودہ بنا کر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب، میں یہ فلودہ تیار کر کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں، آپ اس کو تناول فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلودہ بنانے کا طریقہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا بتاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر، یہ بہت اللہ کی نعمت ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ اور دوسرے دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ فلودے کا پیالہ تیار کیا، اور تیار کر کے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے دن میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تشریف فرماتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت عمر نے دوسرے دن وہ فلودے کا پیالہ پیش کیا، تو میرے اور آپ کے محبوب نے دوسرے دن بھی فلودے کا پیالہ تناول فرماتے ہیں۔ اب تیسرے دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نے، جو مراد مصطفیٰ ہیں اور خلیفہ دوم ہیں اور میرے آقا کے غلام ہیں، تو تیسرے دن بھی حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں وہ فلودے کا پیالہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو تیسرے دن میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ اٹھائے ہوئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، جو ہی حضور نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ جب حضرت عمر حضور کے قریب آئے تو آپ نے اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا، دریافت کیا کہ اے عمر، کیا کل والی نعمت آج پھر لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، مجھے اسے مجھ سے دور کر لو، میں فرعون اور نمرود نہیں ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے اس قسم کی نعمتیں اور طعام کھانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا جو فرعون نمرود کھایا کرتے تھے۔ اس طرح کے کھانے، اس طرح کے چیزیں، ساری چیزیں میں یہ چیزیں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ میں نے 2 دن کھایا ہے تو تیرے دل جوئی کے لیے کھایا ہے، اور تجھے ناراض نہ کرنے کے لیے میں نے کھایا ہے۔ اور تیسرے دن پھر جب لائے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ میرا کہنا ہے، اے عمر، مجھ سے دور کر لو، میں فرعون اور نمرود نہیں ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے اس قسم کی نعمتیں اور طعام کھانے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، اور میں نے 2 دن تک آپ کی دل کشی کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، اگر میں دنیا میں ہر روز اس قسم کے کھانے کھاتا رہا تو قیامت کے دن میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کس طرح کروں گا؟ یارو دیکھو، اللہ کے محبوب کی امتیوں دیکھو، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، خوبصورت جملہ فرمایا کہ عمر، اگر میں اس طرح کی نعمتیں کھاتا رہا تو کل قیامت کے دن میں اپنی گناہ گار امت کی شفاعت کیسے کروں گا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور میرے آقا کو اپنی امت کی فکر کتنا ہے کہ میں تو کھاتا رہا، 2 دن میں نے کھائے ہیں، اگر ڈیلی یہ چیزیں میں کھاتا رہا تو اپنی امت کی شفاعت کیسے کروں گا؟ میرے محبوب کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے وہ کسی نبی کو، کسی رسول کو بھی شان عطا نہیں کی۔ اللہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رتبہ بلند رکھا ہے، مقام بلند رکھا ہے،
وہ قیامت تک کوئی موذی آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، وہ میرے آقا کی شان میں کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب کی شان آج بھی ورا در ورا ہے، اور قیامت تک میرے محبوب کے چرچے ہیں۔ رب نے پوری کائنات کو آمنہ کے لال کے صدقے سجایا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے دولت کو پسند نہیں کیا، امیری کو پسند نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے غریبی کو پسند کیا ہے، اور میرے آقا نے غریبی میں ہی زندگی گزاری ہے، اور کل قیامت کے دن میرے آقا غریب گنہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔